ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ بیٹا کہنے لگا, ابا جی یہ ٹھیک ہے, وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا, کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی. اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے, جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل تم 10 کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیا, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی, اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائیں تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مسلح پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا, اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی, 350 کمرہ تھا محل کا, اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی, ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے, اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے, ساری دنیا کی مرتی ہیں. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے, بڑے دبدبے ہیں, بڑے ڈیرے داریاں ہیں, بڑی بھینسیں, بڑی گائیں, بڑے کھانے والے, بڑے لانگری. میری ماں بوڑھی تھی, ایک کونے میں پڑی رہتی تھی, پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا, مجھے قبرستان لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی.